وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، اور آپ عصر کی نماز میں فاتحۃ الکتاب پڑھتے تھے. فاتحۃ الکتاب یعنی کہ سورہ فاتحہ. یہ سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، فاتحۃ الکتاب. وسورتین، اور دو سورتیں بھی پڑھتے تھے، یعنی کہ پہلی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورت، اور دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورت. یطول فی الاولی، پہلی رکعت میں قرات کو لمبا کرتے تھے. ویقصر فی الثانیہ، اور دوسری رکعت میں قرات کو مختصر کرتے تھے. وفی الرکعتین الاخریین بأم الکتاب، اور آخری دو رکعتوں میں آپ ام الکتاب پڑھتے تھے. ام الکتاب کیا ہے؟ یہ بھی سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یعنی کہ آخری دو رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، سورہ فاتحہ کے بعد مزید تلاوت نہیں کرتے تھے. اس پہ مزید گفتگو ہوگی. وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، اور آپ صبح کی نماز کی پہلی رکعت میں قرات کو لمبا کرتے تھے. وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ، اور دوسری رکعت میں قرات کو مختصر کرتے تھے. اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری نے، اور نمبر ہے 759 759، اور 762 762، 776 776. اس کا مطلب یہ کہ امام بخاری اس حدیث کو صحیح بخاری میں کئی بار لے کر آئے ہیں، اور یہ معقول ہے، کوئی عجیب بات نہیں ہے، کیونکہ اس حدیث میں کوئی ایک مسئلہ نہیں آیا، کئی مسائل آئے ہیں. مثال کے طور پہ کبھی امام بخاری اس کو ذکر کر سکتے ہیں ظہر کی نماز کے باب میں، کبھی عصر کی نماز کے باب میں، کبھی فجر کی نماز کے باب میں، کبھی یہ بیان کرنے کے لیے کہ پہلی رکعت لمبی ہونی چاہیے دوسری مختصر ہونی چاہیے، کبھی یہ بیان کرنے کے لیے مثال کے طور پہ کہ ظہر عصر کی نمازوں میں بھی امام صاحب کوئی ایت اونچی آواز سے پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو بہت سے مسائل ثابت ہوتے ہیں اس حدیث سے. اب ہم باقاعدہ تذکرہ کرتے ہیں ان مسائل کا جو اس حدیث سے اخذ کیے جائیں گے. نمبر 1 کہ ظہر عصر کی پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد مزید تلاوت کرنا بھی مستحب ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، آپ کی سنت ہے. نمبر 2 ظہر عصر کی آخری دو رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا اور اس کے بعد مزید تلاوت نہ کرنا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے. لیکن دیگر احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی ایسا بھی کیا ہے کہ آخری دو رکعتوں میں بھی آپ سورہ فاتحہ کے بعد مزید تلاوت کیا کرتے تھے. اس بارے میں حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. مسلم شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے اس کا 452 452. راوی ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی صلاۃ الظہر فی الرکعتین الاولیین فی کل رکعۃ قدر 30 آیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں پہلی دو رکعتوں میں تلاوت کرتے تھے، ہر رکعت میں 30 آیتوں کی برابر، اور آخری دو رکعتوں میں اس سے آدھی قرات کرتے تھے. تو کیا پتا چلا چاروں رکعتوں میں آپ کیا کرتے تھے؟ قرات کرتے تھے، تلاوت کرتے تھے. پہلی دو رکعتوں میں 30 آیتوں کے برابر، اور آخری دو رکعتوں میں اس سے نصف یعنی کہ 15 آیتیں.
وفی العصر فی الرکعتین الاولیین فی کل رکعت قدر قراءت 15 آیہ، اور عصر کی نماز میں پہلی 2 رکعتوں میں ہر رکعت میں تقریباً 15 آیتوں کے برابر آپ تلاوت کیا کرتے تھے۔ وفی الاخریین قدر نصف ذلک، اور آخری 2 رکعتوں میں 7 آیتوں کے برابر آپ تلاوت کیا کرتے تھے۔ اب خلاصہ کیا ہوا کہ ظہر اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد ہمیشہ تلاوت کرنی چاہیے، اور آخری 2 رکعتوں میں تلاوت کریں تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، اور نہ کریں تو یہ بھی ثابت ہے۔ جب دونوں طرح ثابت ہے تو تلاوت کرنا افضل ہوگا کہ تلاوت نہ کرنا؟ ظاہر ہے پھر کرنا افضل ہوگا، کرنے پہ ثواب ملتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ ظہر کی نماز ہو، عصر کی نماز ہو، فجر کی نماز ہو، پہلی رکعت میں قرات دوسری رکعت کے مقابلے میں زیادہ لمبی کرنی چاہیے۔ چوتھے نمبر پہ یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ ان 2 نمازوں میں تلاوت آہستہ آواز سے کی جائے گی۔ اس لیے صحابی کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی آپ ہمیں تلاوت سنایا کرتے تھے، اس کا مطلب ہے عام طور پہ آہستہ آواز سے تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو 5واں مسئلہ پھر یہ ہوگا کہ کبھی کبھی کوئی آیت اونچی آواز سے بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی آدمی تنہا نماز پڑھ رہا ہو تو وہ سورہ فاتحہ کے بعد مزید تلاوت کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اس موضوع پہ ایک روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کو امام مالک اپنی موطا میں لے کر آئے ہیں، اور امام مالک اسے روایت کرتے ہیں نافع سے، اور نافع عبداللہ بن عمر سے۔ نافع کہتے ہیں کہ انہ کان اذا صلی وحدہ یقرأ فی الاربع جمیعا، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تنہا نماز پڑھتے تھے تو 4 رکعتوں میں تلاوت کیا کرتے تھے، فی کل رکعت بأم القرآن وسورۃ من القرآن، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھتے اور مزید بھی قرآن کی کوئی نہ کوئی سورت پڑھتے تھے۔ وَكَانَ يَقْرَأُ أَحْيَانًا بِالسُّورَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ، اور کبھی کبھی وہ 2 سورتیں بھی پڑھ لیتے تھے، کبھی 3 بھی پڑھ لیتے تھے، پھر رکعت الواحدہ، ایک ہی رکعت میں۔ اور یہ بات ہو رہی ہے من صلاۃ الفریدہ، فرض نماز کی، اور سند جو ہے وہ شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ کیوں جی دیکھ رہے ہیں نا آپ، امام مالک کس سے؟ نافع کس سے؟ عبداللہ بن عمر سے۔ تو یہ تھی حدیث نمبر 95 اب ہم بڑھتے ہیں حدیث نمبر 96 کی طرف، 96۔ عن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ، روایت ہے جبیر بن مطعم بن عدی رضی اللہ عنہ سے، قال، انہوں نے کہا، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ یقرأ، آپ تلاوت فرما رہے تھے، فی المغربی، نماز مغرب میں تلاوت کی صورت کی کر رہے تھے، بالطور، سورہ طور کی۔ اس کو روایت کیا امام بخاری نے، نمبر ہے اس کا 765، 765، اور امام مسلم نے نمبر ہے وہاں پہ 463، 463۔ ایک منٹ، جبیر بن مطعم نے کب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ تلاوت سنی؟ مسلمان ہونے کے بعد یا زمانے کفر میں؟
تو جواب یہ ہے کہ انہوں نے یہ تلاوت سنی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے زمانے کفر میں، اور یہ حدیث بیان کب کی ہے؟ مسلمان ہو جانے کے بعد۔ تو اس سے پتا چلا کہ اگر کسی نے زمانے کفر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ کہتے ہوئے سنا یا کچھ کرتے ہوئے دیکھا اور زمانے اسلام میں بیان کیا تو اس کی یہ بات قابل اعتبار ہوگی اور شریعت کا حصہ قرار پائے گی۔ جبیر بن مطعم نے یہ تلاوت کب سنی تھی؟ کیونکہ یہ تو ویسے مکہ کے رہنے والے ہیں۔ جب مکہ کے رہنے والے ہیں اور مسلمان بھی نہیں تھے تو انہوں نے یہ تلاوت آپ سے مکہ میں سنی یا مدینہ میں؟ مکہ میں ممکن نہیں ہے کہ آپ اس طرح با جماعت نماز پڑھائیں کہ لوگ تلاوت سن رہے ہوں۔ وہاں پہ اعلانیہ نماز پڑھانا اس انداز سے ممکن نہیں تھا۔ تو بخاری میں جب یہ حدیث آئی ہے 3050 کے طور پہ 3050، تو وہاں پہ یہ وضاحت ہے کہ جبیر بن مطعم اصل میں مدینہ آئے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مذاکرات کرنے کے لیے۔ کس موضوع پہ؟ شاید آپ میں سے کسی کو یاد آ گئی وہ حدیث کس موضوع پہ؟ بدر کے قیدیوں کے موضوع پہ، یعنی کہ جو مشرک قیدی بن گئے تھے، مسلمانوں نے گرفتار کر لیے تھے، ان کی رہائی کے موضوع پہ مذاکرات کرنے کے لیے مدینہ آئے تھے۔ تب انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ تلاوت سنی تھی۔ اور بخاری میں یہ حدیث آئی ہے 4023 بھی 4023، اور وہاں پہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ تلاوت سنی تب ایمان میرے دل میں بیٹھ گیا۔ اسلام قبول تو میں نے نہیں کیا، اعلان تو نہیں کیا، لیکن میرے دل میں ایمان بیٹھ گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ آپ اس سورت کی تلاوت کرتے کرتے جب اس آیت پہ پہنچے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کہ کیا یہ بغیر کسی خالق کے پیدا ہو گئے، خود ہی پیدا ہو گئے ہیں؟ ام هم الخالقون، یا یہ خود اپنے خالق ہے، خود انہوں نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے، ان کا کوئی خالق نہیں ہے، بغیر کسی خالق کے وجود میں آ گئے، یا یہ خود اپنے خالق ہے؟ ام خلق السماوات والارض، کیا انہوں نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے؟ کہتے ہیں جب یہ الفاظ میں نے سنے قریب تھا کہ میرا دل اڑ جائے، قریب تھا کہ میرا دل اڑ جائے۔ دیکھیے قرآن کی تاثیر، حالانکہ اس معنی میں وہ مسلمان نہیں ہے۔ جب انسان قرآن کا معنی جانتا ہو، مفہوم جانتا ہو، توجہ سے سنے، دھیان سے سنے، تو یہ ہے قرآن کی تاثیر۔ اس حدیث سے مسائل ہمیں کیا کیا معلوم ہوئے؟ ایک مسئلہ تو پہلے میں نے بیان کر دیا ہے کہ اگر کوئی زمانے کفر میں حدیث سنتا ہے تو زمانے اسلام میں بیان کرتا ہے تو اس کی حدیث کیا ہے؟ قابل قبول ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ پتا چلا کہ مغرب کی نماز میں تلاوت اونچی آواز سے کرنی چاہیے، اسی لیے تو جبیر بن مطعم نے پوری صورت آپ سے سنی۔ تیسرے نمبر پہ پتا چلا کہ مغرب کی نماز میں اگر تلاوت لمبی کی جائے تو یہ بھی جائز ہے۔ اب سورہ طور لمبی صورت ہے، جبکہ عام طور پہ معمول کیا ہے ہمارے اماموں کا؟ مغرب کی نماز میں کون سی صورتیں پڑھتے ہیں؟ قصار مفصل۔ قصار مفصل کون سی صورتیں ہوتی ہیں؟ کل صاحب سورہ زلزلہ سے لے کے سورہ ناس تک، سورہ زلزلہ سے لے کے سورہ اذا زلزلت الارض سے لے کے سورہ ناس تک۔ اور اس کے پیچھے ایک حدیث بھی ہے، نسائی شریف کی حدیث ہے، روایت کرنے والے ہیں سلیمان بن یسار، کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ میں نے کسی آدمی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جس کا طریقہ نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مشابہت رکھتا ہو
فلاں آدمی سے بڑھ کر، نام لیا انہوں نے کسی آدمی کا۔ اب یہ سلیمان بن یسار کہتے ہیں کہ وہ جو آدمی تھا اس کے پیچھے ہم نے نمازیں پڑھی ہوئی ہیں، جس کے بارے میں ابو ہریرہ یہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ اس کی نمازیں ملتی ہیں کس سے؟ نبی علیہ السلام کی نمازوں سے۔ کہتے ہیں کہ وہ آدمی جو تھا وہ یقرأ فی المغرب بقصار مفصل، وہ مغرب کی نماز میں کون سی صورتیں پڑھا کرتا تھا؟ قصار مفصل۔ قصار کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی، اور مفصل یعنی کہ حافظ ابن حجر کہتے ہیں مفصل سے مراد یہ کہ وہ صورتیں جو اتنی چھوٹی ہیں کہ بار بار فاصلہ آ جاتا ہے کس کا؟ بسم اللہ کا۔ یہ نسائی شریف کی حدیث ہے 983 983۔ تو قصار مفصل صورتیں عام طور پہ پڑھی جاتی ہیں مغرب کی نماز میں، لیکن اگر کبھی کوئی امام لمبی تلاوت کرتے ہیں مغرب کی نماز میں صورتحال کو دیکھ کر تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں حدیث نمبر 97 کی طرف، 97۔ عن البراء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہما، روایت ہے براء بن عازب رضی اللہ عنہما سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان فی سفر، کہ بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر میں تھے، فصلی العشاء الآخرہ، تو آپ نے آخری عشاء کی نماز پڑھائی۔ کیا مطلب ہے جی آخری عشاء کی نماز؟ جی ہاں، مجھے خطرہ یہ تھا کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ آپ کی زندگی کی آخری عشاء کی نماز نہیں، یہ مراد نہیں۔ یہاں پہ کیا نماز ہے؟ یعنی کہ عشاء کی دو نمازیں اصل میں، مغرب کی نماز جو ہے یہ بھی عشاء کی ہے، رات کی نماز ہے نا، اور جس کو ہم عشاء کہتے ہیں وہ بھی عشاء کی ہے۔ تو اس لیے براء بن عازب نے اچھی طرح وضاحت کرتے ہوئے کہہ دیا کہ میری مراد مغرب کی نماز نہیں ہے، بلکہ میری مراد وہ ہے جو رات کی نمازوں میں سے دوسری نماز ہے، آخری نماز ہے۔ تو آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی، فقرأ فی احدى الرکعتین، آپ نے 2 رکعتوں میں سے ایک میں تلاوت کی، کس کی؟ بالتین والزیتون، سورہ تین والزیتون کی۔ یہ کون سی صورتوں میں سے ہے جی؟ اوساط مفصل، اوساط مفصل، ان کے مفصل صورتیں اصل میں ان کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ سورہ حجرات سے یا سورہ قاف سے، اختلاف ہے۔ آپ سورہ قاف کہہ لیں بقول حافظ ابن حجر کے، سورہ قاف۔ تو سورہ قاف سے لے کے سورہ ناس تک ہے مفصل صورتیں، چھوٹی صورتیں جن میں بار بار فاصلہ آتا ہے بسم اللہ کا۔ اب ان مفصل صورتوں میں سے جو بہت چھوٹی ہیں ان کو کہتے ہیں قصار، سورہ زلزلہ سے لے کے ناس تک، اور جو درمیانی چھوٹی ہیں وہ ان کا آغاز ہوتا ہے سورہ بروج سے، طارق سے، سورہ بروج طارق سے لے کے سورہ بینہ تک، اور جو طوال مفصل ہیں، لمبی مفصل صورتیں، وہ سورہ قاف سے لے کے سورہ بروج تک۔ تو یہ آپ نے عشاء کی نماز میں کون سی صورت پڑھی پھر؟ اور 7 مفصل صورتوں میں سے پڑھی آپ نے۔ فما سمعت احدا احسن صوتا او قراءة منہ، میں نے کسی کو نہیں سنا جو آواز کے اعتبار سے آپ سے زیادہ اچھا ہو، جس کی آواز آپ سے زیادہ خوبصورت ہو، ایسا آدمی میں نے کوئی نہیں سنا۔ او قراءة منہ، یا جو آپ سے اچھا ہو تلاوت کے لحاظ سے، قراءت کے لحاظ سے، ٹھہر ٹھہر کے تلاوت کرنا، توجہ سے تلاوت کرنا، میں نے آپ سے بہتر کوئی نہیں سنا۔ ان کے راوی کو شک ہے کہ براء بن عازب نے احسن صوتن کہا تھا یا احسن قراءتن کہا تھا، یعنی کہ براء بن عازب نے یہ کہا تھا کہ آپ سے بہتر میں نے کوئی نہیں سنا جو آواز کے لحاظ سے اچھا ہو، یا یہ کہا تھا آپ سے بہتر میں نے کوئی نہیں سنا جو تلاوت کے لحاظ سے آپ سے اچھا ہو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 769 769، اور مسلم میں بھی آئی ہے 464 464۔ تو
جو عشاء کی نماز ہے اس کے بارے میں بھی عام طور پہ معمول کیا ہے کہ اس میں کون سی تلاوت کی جاتی، کون سی صورتوں کی؟ اوساط مفصل کی. اور اس بارے میں وہی حدیث جو پہلے میں نے ذکر کی اس کا دوسرا حصہ ذکر کروں گا. سلیمان بن یسار کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے ایک آدمی کے بارے میں کہا کہ میں نے اس سے زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مشابہت رکھنے والا کوئی آدمی نہیں دیکھا نمازوں کے اعتبار سے. تو سلیمان بن یسار کہتے ہیں اس آدمی کے پیچھے ہم نے نمازیں پڑھی ہیں. وَيَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ، وہ پڑھا کرتا تھا عشاء کی نماز میں بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَأَشْبَاهِهَا، سورہ شمس اور سورہ شمس سے ملتی جلتی صورتیں پڑھا کرتا تھا. تو یہ کون سی ہوئی؟ اوساط مفصل. نسائی کی وہی حدیث 983 983. تو یہاں پہ آپ سفر میں تھے، سفر میں آپ نے اس صورت کی تلاوت کی ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ سفر کے لحاظ سے بھی مناسب یہی ہے کہ لوگ تھکے ہوتے ہیں تو اس موقع پہ بہت لمبی تلاوت نہ کی جائے. اور یہ پتہ چلا کہ نماز میں تلاوت بڑے ہی دھیان سے کرنی چاہیے، توجہ سے کرنی چاہیے. جو اللہ نے آپ کو آواز دی ہے وہ پیاری سے پیاری آواز آپ نکالیں. اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے کلام کو پڑھنے کے لیے، اللہ کو اپنا کلام سنانے کے لیے اللہ کی دی ہوئی آواز میں سے بہترین آواز نکالیں. اب ہم بڑھتے ہیں حدیث نمبر 98 کی طرف. 98 عن عائشہ رضی اللہ عنہا، روایت ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث رجلا علی سریہ، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بھیجا علی سریۃ، ایک لشکر پہ، یعنی کہ ایک لشکر کا سربراہ بنا کر، امیر بنا کر جہاد کے لیے بھیجا. فکان یقرأ لاصحابہ فی صلاتہم، تو وہ اپنے اصحاب کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے تلاوت کیا کرتا تھا ان کی نماز میں، یعنی کہ ان کی امامت کرایا کرتا تھا. اور یہی معمول تھا نبی علیہ السلام کے زمانے میں، بعد میں آنے والے خلفاء کے زمانے میں، کہ وقت کا حکمران، وقت کا گورنر وہی نماز میں امام ہوا کرتا تھا. تو یہ صحابی چونکہ سربراہ ہیں لشکر کے، فوج کے، تو امامت بھی یہی کراتے تھے. فَيَخْتِمُ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، تو یہ آدمی اختتام کیا کرتا تھا اپنی تلاوت کا کس صورت کے ساتھ؟ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ کے ساتھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ سے پہلے بھی کچھ پڑھتا تھا. فَلَمَّا رَجَعُوا، پس جب وہ واپس آئے، کہاں سے؟ اس جہاد سے، اس لڑائی سے. ذکروا ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے اس چیز کا تذکرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا. بہت سی ایسی حدیث ہم پڑھتے ہیں جن میں آتا ہے کہ صحابہ کرام سفر سے واپس آئے تو پھر انہوں نے اللہ کے رسول کو بتایا کہ ایسا ہوا تھا، کہ اللہ کے رسول کے سامنے سوال رکھتے تاکہ اللہ کے رسول وضاحت کریں. میرا یہاں پہ سوال یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول کو ادھر سے آواز کیوں نہیں دے دیا کرتے تھے؟ جی ہاں، تو یہ عقیدہ ان کا درست تھا. جانتے تھے کہ ہماری آواز اللہ کے نبی تک نہیں پہنچتی صلی اللہ علیہ وسلم. جانتے تھے کہ اللہ کے نبی یہاں پہ موجود نہیں ہے، وہ مدینہ میں جہاں ہم چھوڑ کے آئے ہیں. حاضر ناظر کا عقیدہ ان کا نہیں تھا، وہ آپ کو عالم الغیب نہیں جانتے تھے، ان کا درست عقیدہ تھا. جب واپس آتے تھے تب اللہ کے رسول سے رابطہ کیا کرتے تھے. فقال، تو آپ نے کہا، سلوہ، اس آدمی سے سوال کرو، اس سے پوچھو، لِأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ، کس لیے وہ یہ کام کرتا ہے، یعنی کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں تلاوت کا اختتام سورہ اخلاص پہ کرتا ہے، قل اللہ احد پہ کرتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فسألوہ،
تو انہوں نے اس سے استفسار کیا، سوال کیا، پوچھا. فقال، تو کہا اس نے، لأنها صفت الرحمن عز وجل، اس لیے کہ یہ صورت رحمان کے اوصاف پہ مشتمل ہے. اس میں رحمان کی صفات آئی ہیں، رحمان کے نام آئے ہیں، رحمان کی خوبیوں کا تذکرہ ہے. کیا خوبیاں جی؟ قل اللہ احد، اللہ تعالیٰ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ کسی کا بھی محتاج نہیں، ساری دنیا اللہ کی محتاج ہے، اللہ بے نیاز ہے ہر ایک سے. لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد نہ اس کا کوئی والد. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہم پلہ نہیں، کوئی شریک نہیں. کہنے لگے کہ اس صورت میں چونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات آئی ہے تو اس لیے میں اس کی تلاوت کرتا ہوں. فانا احب ان اقرأها، تو میں محبت کرتا ہوں اس بات سے کہ میں اس کی تلاوت کروں، یعنی کہ اس صورت کی، کیونکہ صورت میں اللہ تعالیٰ کی کیا آئی ہے؟ صفات آئی ہیں، اللہ کے نام آئے ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اخبروہ، اس آدمی کو بتا دو، ان اللہ تعالی یحبہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے. اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری نے، نمبر ہے 7375، 7375. امام مسلم نے نمبر ہے 813، 813. بڑی ہی عظیم یہ حدیث ہے. ایک تو یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کی قیادت میں بھی لڑتے رہے اور آپ کے بغیر بھی خیر کے یہ کام سر انجام دیتے رہے. دوسرے نمبر پہ پتہ چلا اس مسئلے کا جس کا پہلے تذکرہ کر چکا ہوں کہ آج بھی مسلمان حکمرانوں کو چاہیے، گورنروں کو چاہیے، شہر کا جو بڑا آفیسر ہے اس کو چاہیے کہ جو شہر کی مین مسجد ہے، مرکزی مسجد ہے، اس میں خود امامت کرائے. تیسرے نمبر پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معلوم کرایا کہ وہ صاحب ایسا کیوں کرتے ہیں. یہ کیوں معلوم کیا؟ اس لیے کہ یہ بھی ممکن تھا کہ بغیر کسی وجہ کے وہ ایسا کرتے ہوں، ایک اتفاق ہو کہ ایسا کرتے ہوں، اس لیے آپ نے معلوم کروایا کہ ان سے پوچھا جائے کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں. تو پتہ چلا کہ رحمان کی صفات سے ان کو محبت ہے اور سورہ اخلاص میں رحمان کی صفات آئی ہے، اس لیے وہ ایسا کرتے ہیں. تو جو رحمان کے کلام سے محبت کرے، رحمان کی صفات سے محبت کرے، وہ رحمان کا کیا بن جایا کرتا ہے؟ محبوب بن جایا کرتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات میں دلچسپی لیں، اللہ کے ناموں میں دلچسپی لیں، اللہ کی صفات میں دلچسپی لیں، اور اللہ کے کلام کی تلاوت توجہ سے کریں، ترجمہ سیکھیں، غور و فکر کریں، تاکہ ہم بھی اللہ کے محبوب بندے بن جائیں. لیکن ہماری صورتحال کیا ہے؟ صبح صبح ایک رکوع دو رکوع تلاوت کر لیتے ہیں اور اس کے بعد سارا دن گانے سنتے ہیں. مسلمان کیا سنتے ہیں جی؟ گانے، میوزک، شیطان کی آواز سنتے ہیں، رحمان کو ناراض کرتے ہیں. اور صبح کی تلاوت بھی صرف اس لیے ہے کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آج سارا دن کوئی مصیبت نہیں آئے گی، دکان میں آگ نہیں لگے گی، کاروبار اچھا چل پڑے گا. بس یعنی کہ یہ ذہن میں نہیں ہے کہ رب راضی ہو جائے، یہ ذہن میں نہیں ہے کہ اللہ میری تلاوت سن رہا ہے تو میں بہترین تلاوت کروں، توجہ سے تلاوت کروں، رحمان کی مجھے محبت مل جائے، میں اللہ کے قریب ہو جاؤں. یہ ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے. اس حدیث سے جو مسائل معلوم ہو رہے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ سپیکر بند کریں بھی، کس کا سپیکر چل رہا ہے؟ چلیے، تو پہلا مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ سورہ اخلاص کی تلاوت کسی بھی نماز میں کی جا سکتی ہے، اور یہ پتا چلا کہ ایک نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد 2 سورتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں. اور یہ بھی پتا چلا اس سے
کہ پہلی رکعت کے بعد دوسری رکعت میں آپ کسی ایسی صورت کی تلاوت کر سکتے ہیں جو پہلی رکعت کی تلاوت کردہ سورت سے پہلے کی ہو. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے حنفی علماء کرام ان کا موقف کیا جی؟ ترتیب ضروری ہے. بغیر ترتیب کے آپ تلاوت نہیں کر سکتے. تو اب یہاں پہ دیکھیے پہلی رکعت میں اگر پڑھی گئی ہے سورہ نساء مثال کے طور پہ، ساتھ پڑھی گئی ہے اخلاص، اب اگلی رکعت میں وہ کیا پڑھیں گے؟ سورہ اخلاص سے پہلی والی کوئی صورت پڑھیں گے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ بھی کہ سورہ اخلاص کی بار بار تلاوت کی جا سکتی ہے. یہ بھی پتہ چلا کہ ہے کہ آپ نے ایک بار دونوں رکعتوں میں ایک ہی سورت کی تلاوت کی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ بھی پتہ چلا کہ انسان کو تلاوت نماز میں توجہ سے کرنی چاہیے، دھیان سے کرنی چاہیے کہ دیکھیں نا یہ توجہ سے کرتے تھے تلاوت. قرآن کریم فضیلت کے لحاظ سے قرآن کا ایک حصہ دوسرے سے آگے ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. کئی گمراہ فرقے اس کا انکار کرتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ثابت ہے. قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت کون سی ہے جی؟ سورہ اخلاص. قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی. تو ان کو دوسری آیات پہ دوسری صورتوں پہ فضیلت حاصل ہے. گمراہ فرقے کہتے ہیں جی یہ کیسے ممکن ہے، کلام ایک اللہ کا، انسان کا کلام ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں جی مولوی صاحب کا فلاں والا درس اچھا تھا اور یہ والا درس اتنا اچھا نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمدۃ الاحکام کا آج کا درس یہ اچھا ہے کل کے درس سے، یا کل کا درس اس سے اچھا تھا. ایسی گفتگو کی جا سکتی ہے، حالانکہ درس دینے والا ایک ہی آدمی ہے، کیونکہ انسان کے حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں. علم اس کا کبھی مطالعہ اچھا کیا ہوتا ہے، کبھی نہیں کیا ہوتا، مزاج کبھی موڈ کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، 100 باتیں ہو سکتی ہیں. کہتے ہیں اللہ کے بارے میں تو ایسا نہیں ہو سکتا. تو اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا ایک کلام دوسرے کلام سے افضل ہے. اللہ کا کلام سارے کا سارا ایک جیسا ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا بھئی صحیح حدیث سے ثابت ہے، کیوں انکار کرتے ہو؟ جہاں تک تعلق ہے کہ ایک اللہ کا کلام ہے تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ کلام کرنے والا کون ہے، اس معاملے میں یہ دیکھیں کہ کلام کیا ہے. سورہ اخلاص میں تذکرہ ہے کس کا؟ اللہ کی صفات کا، اللہ کے ناموں کا. یہ صورت افضل ہو گئی. سورہ لہب سے، سورہ جہاں تذکرہ کس کا ہے؟ ابو لہب کا، اس کی بیگم کا. تو ہے وہ بھی اللہ کا کلام اور یقیناً عظیم کلام ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اللہ کا کلام جس میں اللہ کے نام آئے ہیں، اللہ کی صفات آئی ہیں، وہ اس سے افضل ہوگا جس میں تذکرہ کس کا ہے؟ ابو لہب کا ہے. تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ آپ اپنے آفیسر، اپنے گورنر کی شکایت بڑے آفیسر کے سامنے رکھ سکتے ہیں، جبکہ مقصد کیا ہو؟ اصلاح. مقصد کیا ہو؟ اصلاح. اسی لیے صحابہ کرام نے آپ بتایا آ کر کہ جس کو آپ نے ہمارا کمانڈر مقرر کیا تھا وہ اس طرح کرتا رہا ہے. اور یہ بھی پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جس کلام میں اللہ کے نام اور صفات آئی ہیں اس کا اہتمام کیا جائے، اور سورہ اخلاص کی فضیلت کا بھی علم ہوا. اس کے بعد حدیث نمبر 99 عن جابر رضی اللہ عنہ، روایت ہے جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لمعاذ، کہ بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاذ سے کہا. معاذ کون سی؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فلولا صلیت بسبح اسم ربک الاعلی والشمس وضحاها واللیل اذا یغشا.
کیوں نہ تو نے تلاوت کی، کیوں نہ تو نے نماز پڑھائی سبح اسم ربک الاعلی کی تلاوت کر کے، اور والشمس وضحاہا کی تلاوت کر کے، اور واللیل اذا یغشی کی تلاوت کر کے، فإنہ یصلی وراءک الکبیر والضعیف وذو الحاجہ، کیونکہ نماز پڑھتے ہیں تیرے پیچھے، نماز پڑھتے ہیں تیرے پیچھے الکبیر بڑی عمر کے لوگ، والضعیف کمزور لوگ، وذو الحاجہ اور حاجت مند جن کو کوئی ضرورت ہوتی ہے، جلدی ہوتی ہے۔ بخاری کی حدیث ہے 705 705۔ یہ حدیث پوری آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا تاکہ ہم اس بات کو صحیح معنوں میں سمجھ سکیں۔ بخاری کی طرف رجوع کرتے ہیں 705۔ تو راوی وہی ہیں جابر بن عبداللہ انصاری، کہتے ہیں کہ اقبل رجل بناضحین وقد جنح اللیل، ایک آدمی آیا اور اس کے پاس اس کے 2 اونٹ تھے آب پاشی والے۔ کیا مطلب؟ وہ اونٹ جن پہ پانی لاد کر اپنی زمین کو وہ سیراب کیا کرتا تھا۔ وقد جنح اللیل، اور رات کا اندھیرا چھا چکا تھا۔ فوافق معاذ یصلی، اس آدمی نے جناب معاذ بن جبل کو اس حالت میں پایا کہ وہ نماز پڑھا رہے تھے۔ فترک ناضحہ، اس نے اپنے اونٹ باہر چھوڑے۔ واقبل الی معاذ، اور مسجد میں آیا جناب معاذ کی طرف اور ان کا مقتدی بن گیا۔ فقرأ بسورۃ البقرۃ ام النساء، تو انہوں نے تلاوت کی سورہ بقرہ کی یا سورہ نساء۔ سورہ بقرہ کتنے سپارے ہیں جی؟ 28 پارے۔ دیگر روایات سے پتہ چلتا ہے وہ سورہ بقرہ ہی تھی۔ فانطلق الرجل، تو یہ آدمی چل پڑا۔ کیا مطلب؟ نماز اس نے سیڈ پہ ہو کے مکمل کی اور مکمل کر کے وہ چلا گیا۔ وبلغہ، اور اس کو یہ بات پہنچی کہ ان معاذ نال منہ، کہ جناب معاذ بن جبل نے اس کے خلاف گفتگو کی ہے، یعنی کہ اس کی وضاحت میں علماء کرام نے کہا ہے کہ شاید ان کو منافق قرار دیا تھا کہ منافق آدمی نے بات بیچ میں چھوڑ کے چلا گیا۔ فأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا۔ فشکا الیہ معاذن، تو آپ کے پاس پہنچ کے شکایت لگائی کس کی؟ معاذ بن جبل کی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا معاذ افتان انت، اے معاذ کیا آپ لوگوں کو فتنے میں ڈالنے والے ہیں، آزمائش میں ڈالنے والے ہیں؟ یا آپ نے کہا افاتن ثلاث مرار، اس انداز سے 3 بار آپ نے ڈانٹا جناب معاذ بن جبل کو۔ تو تب آپ نے کہا تھا کہ تو نے کیوں نہ نماز پڑھائی سبح اسم ربک الاعلی کی تلاوت کر کے، اور سورہ والشمس وضحاہا کی تلاوت کر کے، اور واللیل اذا یغشی کی تلاوت کر کے، کیونکہ تمہارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں بڑی عمر کے لوگ، کمزور لوگ اور حاجت مند۔ تو یہ ہے وہ حدیث۔ اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ ایک تو ذہن میں یہ بات رکھنے والی ہے کہ معاذ بن جبل اتنی لیٹ نماز کیوں پڑھا رہے تھے؟ آپ کے ذہن میں شاید کچھ چیز آ جائے جی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے اسماعیل بھائی۔ کیونکہ معاذ بن جبل پہلے مسجد نبوی میں نبی علیہ السلام کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتے تھے، اس کے بعد وہاں سے چلتے اور قباء میں آتے، اور وہاں پہنچ کر لوگوں کو بطور امام عشاء کی نماز پڑھاتے۔ ہم نمازوں سے جان چھڑاتے پھر رہے ہیں، نماز کو بوجھ سمجھتے ہیں، اور ان کو دیکھیں نماز سے کیسی محبت ہے۔ پہلے اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھی کہاں؟ مسجد نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر قباء میں آ کے نماز پڑھاتے ہیں اپنی قوم کو۔ فاصلہ ہے، پیدل بھی چلیں تو کتنا جی؟ 30 منٹ کا، آدھے گھنٹے کا فاصلہ ہے۔ اور اس زمانے میں، راستے میں کتنی لائٹیں لگی ہوتی تھی جی؟
کوئی لائٹنگ نہیں ہے، اندھیرا ہے، تاریکی ہے، کبھی گرمی ہے، کبھی سردی ہے، راستے میں کوئی جانور ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، پھر عشاء کی نماز، زور اثر کی نہیں، عشاء کی نماز اللہ کے نبی کے پیچھے پڑھنا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ادھر آنا. اور بدقسمت ہے ہمارے وہ اصحاب، ہمارے وہ بھائی جو مدینہ میں کام کرتے ہیں، مکہ میں کام کرتے ہیں، اور پھر بھی نمازیں نہیں پڑھتے. مسجد نبی میں کیا پڑھتے ہی نہیں، ریال کمانے آتے ہیں، نمازیں نہیں. تو یہاں پہ معاذ بن جبل کو دیکھیے کہ عشاء کی نماز پڑھنے وہاں پہ جاتے ہیں اور پھر قباء میں آتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں. تو بار بار نماز پڑھ رہے ہیں، نماز سے محبت ہے، پھر آ کے نماز پڑھاتے ہیں، صورتیں بھی لمبی پڑھتے ہیں. یہ ان کی محبت ہے نماز سے بھی اور اللہ کے کلام سے بھی. تو یہ صاحب جو تھے یہ سارا دن محنت مزدوری کرتے رہے، کھیتی باڑی کرتے رہے، تو دیکھا کہ نماز قائم ہے تو نماز میں شامل ہو گئے. اب نماز میں جناب معاذ بن جبل سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، 250 والے ہیں، تھکے ہوئے تھے پہلے ہی، اور اونٹ ویسے بھی باہر چھوڑ کے آئے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی نماز مکمل کی اور چلے گئے. جناب معاذ بن جبل نے ان کے متعلق گفتگو کی، یعنی کہ ایک آدمی نماز چھوڑ کے چلا جائے، امام کو چھوڑ کے چلا جائے، تو یہ ایک بڑی بات تھی. تو اس لیے معاذ بن جبل گفتگو کر بیٹھے، تو انہوں نے شکایت لگائی. تو اللہ کے نبی نے اس آدمی پہ ناراضگی کا اظہار نہیں کیا. ناراضگی کا اظہار کس پہ کیا؟ اپنے امام صاحب پہ، جناب معاذ بن جبل پہ. اور انہوں نے کہا کہ آپ ایسی صورتوں کی تلاوت نہیں کرتے، اور یہ صورتیں کون سی ہیں؟ اوساط مفصل ہیں یہ. تو حدیث سے ثابت ہو گیا کہ ایسی صورتیں جو ہیں عام طور پہ عشاء کی نماز میں پڑھنی چاہیے. اور خیال رکھنا چاہیے لوگوں کا، کیونکہ لوگوں میں کوئی حاجت مند ہوگا، آپ فارغ ہیں، آج آپ کا دل کر رہا ہے لمبی تلاوت کرنے کو، لیکن دوسرے لوگ نہیں فارغ. ہو سکتا ہے کسی نے ایئرپورٹ جانا ہو، جہاز پہ بیٹھنا ہو، اس کی فلائٹ ہو، کسی نے ٹرین پہ بیٹھنا ہو، کسی نے بس پہ بیٹھنا ہو، کسی کا کوئی وعدہ ہو، کسی ڈاکٹر کے پاس اس کا نمبر لگا ہوا ہو. تو اس لیے اگر آپ لمبی نماز پڑھائیں گے تو دوبارہ وہ آدمی ایسی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آئے گا. اس کو خطرہ ہوگا کہ مولوی صاحب مجھے کہیں لیٹ ہی نہ کر دیں، اور میرا کہیں نمبر نہ چھوٹ جائے، میری فلائٹ نہ چھوٹ جائے، میری ٹرین نہ چھوٹ جائے. اس لیے لوگوں کا ان مسائل میں خیال رکھنا چاہیے. نفل نماز آپ لمبی پڑھا سکتے ہیں، کیونکہ نفل نماز میں آپ کا کوئی پابند نہیں ہے. کوئی آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہے پڑھے، نہیں پڑھنا چاہتا نہ پڑھے. لیکن فرض نماز مردوں پہ واجب ہے کہ مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے پڑھیں. تو وہاں پہ لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے. اور اسلام کی خوبی دیکھیے، اسلام معاشرے کے کمزور افراد کی رعایت کرتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے. اور اسلام میں اعتدال ہے. جہاں اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں کہ نماز پڑھی جائے، وہاں اللہ کے بندوں کے بھی حقوق کہ نماز ہلکی پڑھائی جائے، فرض نماز. کیونکہ جو آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، کسی نے آفس جانا ہے، کسی نے اسکول جانا ہے، کسی نے کالج جانا ہے، کسی کا کہیں پہ کوئی ٹائم طے ہے، کوئی بھی کسی کا مسئلہ ہو سکتا ہے. تو ایسے لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے. اور پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت پہ کس قدر مہربان تھے، شفقت کرنے والے تھے. اور آپ کا اخلاق بھی کہ آپ نے جناب معاذ بن جبل کو ڈانٹا ہے، لیکن کوئی گالیاں نہیں دی، کوئی لعن طعن نہیں کیا، بلکہ یہ کہا ہے کہ معاذ کیا آپ لوگوں کو آزمائش میں ڈالنے والے ہیں، لوگوں کو امتحان میں ڈالنے والے ہیں. یہ الفاظ آپ نے کہے ہیں، اس سے بڑھ کے آپ نے کچھ نہیں کہا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی نمازیں نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق بنانے کی توفیق عنایت فرمائے. اور اللہ تعالیٰ قرآن کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ، اپنے ناموں کے ساتھ، اپنی صفات کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.